وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری، شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔
ہر مقصد کا خاص وظیفہ۔ قرآن پاک کی وہ خفیہ صورت جس کو پڑھنے سے جو بات منہ سے نکالی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے، اللہ پاک سے جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایسی خاص صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ جس کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ منہ سے جو بھی بات نکالیں گے، اللہ پاک سے جو بھی سوال کریں گے، وہ آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی تمام ظاہری پریشانیاں، محتاجی اور افلاس دور ہوگا۔ انسان اس دنیا میں اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک اپنے حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا۔ تو جو بہن بھائی مخلوق خدا سے محبت کرتے ہوں تو اس سے بندے کو رب مل جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے ساتھ ساتھ انسان کی دعا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنا رزق اور نوالا بانٹیں، مخلوق خدا سے محبت کریں تو سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن پاک کے بعض مخصوص آیتوں اور سورتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ بقرہ بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک کی بے شمار برکتیں اور خزانے ہیں جو انسانوں کے دینی دنیاوی حالات کو سدھارنے میں طاقت رکھتے ہیں، موجود ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ تو آج آپ کو سورہ بقرہ کے حوالے سے بڑی خاص وظائف بیان کروں گی۔ جو بندہ یہ پڑھے گا انشاءاللہ نسل در نسل تک امیری کا سلسلہ چلے گا۔ آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج جو ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ گھر سے تنگ دستی جانے کا نام ہی نہیں لیتی، ضروریات زندگی کی کمی کا سامنا ہے، تو انشاءاللہ یہ تمام محتاجی دور ہوگی۔ کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا اور اللہ پاک آپ کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر دنیاوی درد سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے، نہ ہی لوگوں سے مانگنا پڑے۔ بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لے، سوال کر لے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی جو محبت ہے وہ حقیقت میں بدل جائے، تو رب بھی اپنے اس بندے کو نوازتا ہے، اپنے خصوصی قرب عطا فرماتا ہے، اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، غلامی کرنے نہیں دیتا۔ اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ایسا ہی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہوں اور وہ تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے تو فرشتے اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپنے عمل بھلائی پر ختم کر، شیطان کہتا ہے برائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ چارپائی سے گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اس کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے 3 فضائل۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتوں تک ان 2 آیاتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے 2 آیتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا۔ انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا تو یہ اسے کفایت کریں گی۔ کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے بچائیں گی۔ تو رب کے بندے بن جاؤ اور رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دین اور دنیا بہتر ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ امتی جو نیکی کریں گے اس کو دگنا چگنا اجر مل جاتا ہے۔ تو جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ مال اور دولت سے کھیلے گا اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا، لیکن یقین کامل سے پڑھنا اور 5 وقت کی نماز اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ پاک اور صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو پاک اور صاف نہ ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کامل ایمان اور یقین نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خاص عمل کامل یقین سے عمل کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل سے سماعت فرمائیں، کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ دل سے یہ عمل کرنا ہے، جب تک اس عمل کو سمجھو گے نہیں، جلدی سے جلدی بھاگتے جاؤ گے، یہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بڑی توجہ سے دھیان سے یہ عمل کرنا ہے، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا اور نسل در نسل تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے بچنے کے لیے اور فراخ رزق کے لیے کچھ خاص وظائف بیان کروں گی۔ ان اعمال کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آگے بتا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے بہن بھائی تک شیئر بھی کر سکتے ہیں۔